چلیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی چلیں گے نا؟ حضور غوث پاک کا ایک قول ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا تھا مقبول انسان کی نشانی کیا ہے؟ دیکھنا صاحبو، حضور غوث پاک سے پوچھا گیا مقبول انسان کی پہچان کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ بتاؤں میں آپ کو؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، مولا کمال بھائی، غوث پاک فرماتے ہیں مقبول انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر جانوروں کی محبت ہوگی۔ یہ مشکل کام ہے، خطابت کی ڈگر سے ہٹی ہوئی باتیں، اب تو پریشر ڈالا جاتا ہے لہجے پر، کباک پن زور دیتا ہے، آہنگ لہجہ دباؤ ڈالتا ہے، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اور پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا، بیٹھیں گے انشاءاللہ؟ جیسے جیسے دل کہے جاتے رہیے گا تاکہ سلام کے بعد مصافحہ کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہو آپ سب۔ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر سے چل کے اپنے گھر میں آیا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، آپ کی تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی، حقیقت یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین، اونچی بولیے گا۔ لیکن اگر کوئی بولے کہ یہ وہی اسلام جس میں 800 روپے کلو گوشت کھایا جاتا ہے، وہی اسلام جس کے فالوور دلالی رشوت کے پیسے لیتے ہیں، وہی اسلام جہاں بوڑھے لوگوں کی مسجد سے لاٹھیاں غائب ہوتی ہیں، وہی اسلام جہاں مسجد میں چندے کی پیٹیاں غائب ہوتی ہیں، وہی اسلام جو ماں بہنوں کے دوپٹے کو نوچنے والی قوم پیدا کر دی ہے، آپ کا جواب ہوگا نا 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 نا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پیار کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخوت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم جو اسلام نے دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اور جب مجھ سے پوچھا گیا ہے جانوروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو جو میں نے جواب دیا اگر کہو تو وہ جواب آپ کو سناؤں؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ اور دعا کرو گرمی کے موسم میں اس پر کل سے عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ صداقت بھی اجازت دیجیے تو یہ پنکھا اب ادھر کر دیں آدھے گھنٹے کے لیے۔ اسلام جب مساوات کی تعلیم دیتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بھائی ان کو بھی ہوا لگنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ اسلام جانوروں کے بارے میں، حضور کے پاس کیا تھیوری تھی جانوروں کے حقوق کے حوالے سے؟ بھائی نے بھائی کو مار دیا، اسی الہ آباد ضلع میں ایک بھائی نے ایک بھائی کو مار دیا، پھر ایک دوسرے بھائی کے بیٹوں نے اس بھائی کو مار دیا۔ شاعر نے کہا دکھ درد اپنے دل کا کسی سے کہے گا کون، آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون، ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم، ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون۔ جس اسلام میں جانوروں کے حقوق پر بات کی گئی ہے اس اسلام کے فالوور آج خانہ جنگی کے شکار ہیں، آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں، نہ جانے کتنے کیسز، نہ جانے کتنے FIRs آج آپسی رنجش کی وجہ سے موجود ہیں۔ میری باتیں سنیے گا، گھر جائیے گا، بعد میں ان چینلوں کے ذریعے سنیے گا، ان کے ہم پر احسانات ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کون جانتا۔ حقیقت ہے، میں غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، افریقہ سے کچھ لوگ آئے تھے، مجھے دیکھا تو لپٹ گئے، بولے میں تقریر سنتے سنتے آپ کی بغداد آ گیا۔ میں نے کہا نا، میں نے کہا کیا بتاؤں، میں تو کچھ نہیں ہوں، میرے شیخ کا کرم ہے، ان علماء اور شورا کی تعظیم میرے دل سے ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اسلام میں جانوروں کے حقوق کا اظہار کیا گیا۔ گرمی کے موسم میں آپ AC میں رہتے ہیں، کولر میں رہتے ہیں، بہت سارے پرندے آپ کی چھتوں پر پانی پینے کے لیے آتے ہیں، اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بہت سارے دروازوں پر کتے راتوں کو بھوکے سوتے ہیں، اسلام نے ان گھروں کے مالکوں کے بارے میں کیا کہا؟ میں اس حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ آج میں بتاؤں گا ان چینلوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے سینکڑوں ملک کے لوگوں کو کہ اسلام مذہب میں جانوروں کے لیے کیا کتنا بڑا درجہ رکھا گیا۔ ایک عظیم الشان نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے کیا کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اونچی بولے، آواز سب کی آنی چاہیے، جو بچے ہیں جو میرے بھائی ہیں، بولے حضرت، یہ الگ الگ نام ہو گئے، ان کا اوریجنل نام حضرت موسیٰ ہے۔ کیا نام ہے؟
اوریجنل نام حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ۔ میری مجبوری ہے کہ میں آپ کو امیر بننے کے نسخے نہیں دے سکتا، لیکن آپ کے دل کو سکون پہنچانے والی دوا میرے پاس ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نمازی ہمارے پاس آئے تو بے نمازی ہو جائے، کوئی شراب نہ پینے والا ہمارے پاس آئے تو شرابی ہو جائے، نہ 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 نہ، یہ تھوڑی اسلام نہیں۔ اسلام کہتا ہے اچھی صحبتوں کے سائے میں رہو اور اچھی فضا پیدا کرو تاکہ پتھر بھی تمہارے پاس آئے تو موم بن جائے۔ مالک بن دینار کے گھر میں ایک چور آ گیا، وہ ڈھونڈتا رہا، اسے کچھ نہ ملا، تو مالک بن دینار کی آنکھ کھلی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب مالک بن دینار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے مسجد لے کے چلے گئے۔ چور نے کہا بابا مجھے چھوڑ دیجئے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے کچھ ملا بھی نہیں اور آپ مجھے مسجد میں لے کے آ گئے۔ تو مالک بن دینار نے کیا کہا، سن، تجھے میرے گھر میں اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ۔ آئے اگر دنیا نہ مل سکی تو دین ہی لیتے جاؤ، لے جاؤ صاحبو۔ یہ چیزیں بگ بازار میں نہیں ملیں گی، میگا مارٹ میں نہیں ملیں گی، ایفل ٹاور میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ سنو، اسلام کی بنیاد ہے پرندوں سے، جانوروں سے محبت کرنا، اور یہ آپ کے کام کی باتیں ہیں۔ نام ہے حضرت موسیٰ۔ کیا نام ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ۔ ان کا ٹائٹل ہے کلیم اللہ۔ کلیم کے معنی ہوتے ہیں بات کرنے والا، اور آگے کیا ہے؟ اللہ۔ تو ہوا کیا؟ اللہ سے، آواز دیں، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا۔ کسی نے پوچھا ہے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے نبی، اولو العزم رسول، عظیم پیغمبر، اللہ کے قاصد، اللہ کے محبوب کے صدقے میں نبوت اور رسالت کا عظیم تاج اپنے سر پہ سجانے والے، آپ کو جب اللہ نے اتنا بڑا اسٹیٹس دیا تھا تو آپ کو اللہ نے صفت کلیمی کیوں عطا فرمائی؟ کلیم اللہ کا ٹائٹل کیوں دیا اللہ نے؟ کیا آپ نے الگ سے کون سا کام کیا کہ اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا؟ اللہ نے آپ سے باتیں کی، معلوم ہے کیا جواب دیا؟ سنیں گے انشاءاللہ، توجہ سنیے گا بھائی۔ معلوم ہے کیا جواب دیا؟ آپ کہنے لگے کہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک دن میں بکری لے کے جنگل میں گیا تو میری ایک بکری غائب ہو گئی، میں دن بھر ڈھونڈتا رہا، دن بھر ڈھونڈتا رہا، لاٹھی لے کے، میری وہ بکری نہیں ملی، اتنا غصہ تھا، ملے گی تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ جب شام ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑی تھی میری بکری اور ہانپ رہی تھی، میں نے لاٹھی اٹھائی کہ اسے مار دوں۔ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، نام ہے موسیٰ۔ میں نے لاٹھی اٹھائی کہ اسے مار دوں، لیکن جیسے ہی میں نے بکری کے قریب جا کے غور سے دیکھا تو بکری رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو حسرت اور یاس سے دیکھا، محبت سے بکری نے دیکھا۔ جب مجھے بکری نے محبت کی نظر سے دیکھا نا، تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کلیم اللہ کے نبی، مجھے ترس آ گیا، میں نے اس بکری سے اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور بکری سے اس کی زبان میں بات کرنے لگا۔ بکری میاؤں میاؤں کہہ کے مجھ سے لپٹ گئی، میں نے لاٹھی پھینک دی اور میرا غصہ میرے ذہن سے دور ہو گیا۔ میں نے بکری کو خوب پیار کیا، اس سے محبت کی۔ میری بہنوں سننا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے موسیٰ، تو نے ایک حقیر جانور بکری سے باتیں کی ہے، جا طور پہاڑ پر، کل سے میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ آئے ہائے اللہ، ہم کیا کرتے ہیں، کس معاشرے کی کھوج ہے ہم، معلوم ہے؟ ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو معلوم ہے لاٹھیاں نکل آتی، ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ آؤ سنبھالو اپنے معاشرے کو، یہ نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، نہ ایک شخص نے جلسے کا سجا کے علماء اور شورا کو بٹھا دیا آپ کے حوالے۔ ہاں میری ماں بہنوں، بہت ساری کمیاں ہمارے اندر بھی ہیں، تمہارے اندر بھی ہیں۔ دروازے پر کتے اور جانور بھوکے سو جاتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ میں یہ باتیں کروں گا انشاءاللہ، سننا غور سے۔ اسلام نے جانوروں کے حقوق کیسے دی؟ قرآن کہتا ہے یہ سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں کنڈا میں ایک دکان پر ایک صاحب آئے، غیر مسلم تھے، بولے مجھے پینٹ دکھائیے۔
تو اس نے وہ گھٹنوں کے پاس پھٹی ہوئی پینٹ دکھائی تو اس نے معلوم ہے کیا کہا، وہ غیر مسلم تھا، ہندو بھائی تھا، اس نے کہا کہ اس قسم کی پینٹ مجھے مت دکھائیے، یہ مسلمانوں کے ٹپوری بچوں کے پہننے والی ہے، میں ہندو مذہب کا ہوں، مجھے سادہ سادہ پینٹ دکھائیے۔ ذرا سوچو کہ جس کو اپنے ہی جسم کو ڈھانپنے کے حقوق نہ معلوم ہو، وہ پڑوسیوں کے بارے میں کیا بات کرے گا۔ بڑی ذمہ داری ہے، ہمیشہ جوان نہیں رہو گے۔ معلوم ہے واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے، لکھ لو چاہے مٹا دو، یاد رکھو چاہے بھلا دو۔ وہ کہتا ہے کہ 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، دیکھنا بھائی، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا۔ چند راتیں ہیں، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اسے محبت سے گزار لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ صاحبو، نفرتیں نہیں چلتی۔ پپیتے کے کھیت میں بکری چلی گئی، معلوم ہے لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوئے لوگوں کے FIR کی بنیاد پر۔ ایک امرود کے پیڑ کاٹنے کی بنیاد پر تقریباً 13 لوگ جیل چلے گئے تھے۔ ایک آم کی شاخ کو کاٹنے کی وجہ سے، اچھے بھائی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ، میں آپ کو وہ پیڑ دکھا دوں جو الہ آباد اور کنڈا کے راستے میں ہے، جس میں تقریباً 5 سال تک 6 آدمی کو جیل ہوئی تھی، 2 یا 3 لوگوں کا مرڈر ہوا تھا۔ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں تمیز نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جانوروں کے بارے میں جس اسلام نے اتنے اصول بنائے ہیں، ذرا سوچو کہ اس اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہوں گے۔ معلوم ہے یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بہت کچھ سیکھنا اور سننا چاہتی ہیں۔ معلوم ہے ایک لڑکی ہے، چکلا خانے کی مالکن ہے، زندگی بھر اس نے لوگوں کی عزتیں خریدی اور بیچی ہیں۔ طوائف خانے پر بیٹھ کر کے وہ کوٹھے کی مالکن کہلانے والی عورت بہت بن سمر کے زیورات سے لدی ہوئی ایک سفر پہ تھی۔ جب سفر پہ تھی تو اس نے اپنے نوکر چاکر سے کہا، آگے کہیں کنواں ملے، مجھے تازہ پانی پینا ہے۔ جیسے وہ عورت کنویں کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، قافلہ روک دو اور اس کنویں کے پانی سے میری پیاس بجھاؤ۔ وہ لڑکی تھی، عورت تھی جس نے زندگی بھر لڑکیوں کی عزتوں کو بلیک میل کیا۔ قریب دیکھا گیا تو ایک کتا اسی کنویں کے کنارے ہانپ رہا تھا اور بغیر پانی کے وہ پیاسا مر رہا تھا۔ اس عورت نے کہا، اس کتے کو کیا ہو گیا؟ تو اس کے نوکر چاکر نے کہا کہ مالکن، یہ کتا پیاسا مر رہا ہے اور اس کے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ جلدی سے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس نے اور رسی بنائی، چمڑے کے موزے پہ اس نے پتھر رکھا تاکہ بیلنس برابر رہے۔ اس نے جلدی سے اس کو نیچے اتار دیا اور چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، اور جب پانی اوپر آ گیا اس نے اپنے نوکر سے کہا، ہٹ جاؤ۔ جب سب ہٹ گئے تو اس نے اسی چمڑے کے موزے سے نکلا ہوا پانی کتے کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ کتا پانی پیتے 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 اللہ کا شکر ہے کہ زندہ ہو گیا۔ جب زندہ ہوا، تر و تازہ ہوا تو بھاگ گیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اے میرے فرشتوں، میرا نام ممیت ہے، موت دینے والا، میں حی ہوں، زندگی دینے والا ہوں۔ اس کتے کو موت آ رہی تھی، اسے زندگی کس نے دی؟ میری صفت کس کے اندر پائی گئی؟ تو فرشتوں نے کہا، میرے مولا، ایک بدکار اور فاحشہ عورت، زندگی بھر عزتیں خرید کر بیچنے والی عورت تھی، جس نے اپنے چمڑے کے موزے سے اس کتے کو پانی پلا کے اسے زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ نے کہا، اے فرشتوں، دل کہے تو بولنا۔ اللہ کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنی اس بندی کو جہنمیوں کی کوکھ سے نکال کر کے جنت میں لا کے رکھ دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین اسلام ہے۔ تو صاحبو، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے شانتی، اس کا نام ہے سلامتی، اس کا نام ہے سکون۔ میں بڑی آسان باتیں کرتا ہوں، جو باتیں ٹف ہوتی ہیں اسے میں اسٹیج کے پیچھے کرتا ہوں۔ اسے سنیں آپ۔ بہت ہلکی طبیعت کا آدمی ہوں میں نے 30 سال دیکھے نعرے لگواتے ہوئے، مجھے زور سے بولنا بھی نہیں آتا، بے مقصد ہو گئی گفتگو۔ جانوروں کے حقوق کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وعدہ کرو انشاءاللہ کسی جانور کو نہیں ماریں گے، وعدہ کرو انشاءاللہ۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ جن گھر کے دروازے اتنے موٹے ہو جائیں
کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں، ان گھروں کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں صوفی صاحب، میری بہنوں سننا، فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ جن دروازوں پر کتے بھوکے سوتے ہیں راتوں کو، صوفی صاحب کہتے ہیں کہ ان کی تیسری چوتھی نسلیں بھوکی مر جائیں گی. 2 ہفتہ پہلے بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں تھا تو یہ تعلیم مجھے دی گئی تھی، گرمی کے دنوں میں اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ جو پرندوں کے لیے دسترخوان سجاتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. آپ بولو گے ایسے بھئی یہ کوئی جانوروں کی باتیں اسلام میں تقریر میں ہے؟ آپ آؤ گے تو آپ کو ملے گا. ایک بزرگ ہیں بغداد شریف میں، 600 کلومیٹر کے فاصلے پر چلو گے، ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی. نام سن کے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ ہیں. حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد یہ مدینہ شریف گئے تھے. حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ سب لوگ بولے بھائی. بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور جتنی محبتیں آپ نے اس بزم نور سے کی ہے اللہ اس کے صلے میں اہل فلسطین پہ، اکناف فلسطین پہ، ارض فلسطین پہ اور محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے. میں نے ان کے روضے پر کئی مرتبہ حاضری دی. کویت کے بارڈر پر ان کی مزار شریف ہے. ان کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفاعی. حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ جب یہ مدینہ شریف گئے تھے ان کے ساتھ میں حضور غوث اعظم بھی تھے. سننا صاحب، سیدنا شیخ بھی ان کے ساتھ میں تھے. پہلی ملاقات حضور غوث پاک کی مدینہ شریف میں ہے. دوسری ملاقات کا میں نے بڑی تحقیق کیا، ابھی تو پروف نہیں ملا. جیسے حضور کی بارگاہ میں شیخ کبیر احمد رفاعی گئے، لکھنا اسے سونے کے قلم سے، گئے تو روضہ مصطفیٰ کے قریب کھڑے ہو کے بولے آقا آپ کا بیٹا کبیر احمد رفاعی حسینی بیٹا ام عبیدہ ناصریہ بصرہ بغداد سے آیا. جب میں وہاں سے سلام کرتا تھا تو فرشتے میرا سلام لے کے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے. آج تو میں آپ کے روضے پہ آ گیا، میڈییٹر کی ضرورت نہیں. حضور میں سلام کر رہا ہوں، آپ اپنی زبان سے میرے سلام کا جواب دیں. آئے اللہ اکبر. آپ اپنی زبان مبارکہ سے میرے سلام کا جواب دیں، میں آپ کا بیٹا ہوں. جیسے شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کی بارگاہ میں سلام کیا. پھر سے بتائیں حضور کے انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ اللہ سلامت رکھے. کتنے؟ 600 سال. جیسے آپ نے سلام کیا حضور کی قبر انور شریف سے ان کے لیے جواب آیا تھا. ایک مرتبہ پھر سے بولے. سمجھ لیا آپ نے میں نے کیا کہا؟ انتقال کو کتنے سال ہوئے تھے؟ جواب حضور کی قبر شریف سے آیا، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھ پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں، محبت سے بولے. کوئی نعرہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہیے گا، لگے کہ تیرتی ہوئی فضا ہے بس. ٹھیک ہے. جیسے ہی سلام کا جواب ملا لالچ بڑھ گئی. معلوم کیا کہا؟ بولے حضور جواب تو مل گیا ہے، مصافحہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آئے ہائے. کوئی ہے اونچی بولنے والا؟ خواجہ کڑک عبدال شاہ کرم فرمائے، میرے ان بھائیوں پہ کرم فرمائے. سبحان اللہ. غلام غوث بھائی کے نعتوں کے درمیان میں مخل ہوا. اظہر بھائی کی شاعری بڑی پیاری ہوتی. سبحان اللہ. معلوم ہے کیا بولے؟ بولے سرکار میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی چاہتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، اگر دل کہے تو بولو. اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی. اللہ کے رسول کی قبر شریف پھٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ قبر شریف سے باہر آ گئے. شیخ کبیر احمد رفاعی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دست انور شریف کا بوسہ دیا. حضور کے ہاتھ کو چومنے والے صرف اور صرف ایک ذات شیخ کبیر احمد رفاعی کی، لیکن 20,000 یا 70,000 لوگوں نے حضور کے ہاتھوں کو دیکھا. اگر خوشخبری سنیں تو محسوس کریں ان 70,000 یا 20,000 لوگوں میں اللہ نے جن کو ولی اس سے پہلے نہیں بنایا تھا اپنے حبیب کے دست پاک کو دیکھنے کی وجہ سے ولایت عطا فرما دی.
اللہ اکبر، جیسے ہاتھ چوما نا خوش ہو گئے. سامنے غوث پاک بیٹھے تھے. اب سنیں آپ، ایک تعلیم ہے. سیدنا شیخ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اے رفاعی شیخ مبارک ہو مبارک ہو، 600 سال کے بعد اللہ کے رسول کا ہاتھ آپ کو چومنے کو مل گیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. تو معلوم کیا بولے؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا. بولے چپ، مجھے مبارکباد پیش مت کرو، شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بولے مجھے کچھ مت کہو، سید الاولیاء سلطان الرجال اللہ اکبر قطب الانس والجن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. وہاں سے واپس آ گئے. ان کی مزار شریف پر چلو گے انشاءاللہ. جب میں پہلی مرتبہ گیا تھا آج سے 14-15 سال پہلے نا، تو 150 کلومیٹر تک تقریباً آگے اور پیچھے میری بس کے گن مشین راؤنڈ پہ چل رہی تھی. اتنے حالات کشیدہ تھے، اچھے نہیں تھے حالات. لگ رہا تھا کہ جان خطرے میں ہے، بچنا مشکل ہے. لیکن جب بارگاہ کی زیارت ہوئی تو دل نے یہی خیال کیا یہاں موت آ جائے تو 1000 زندگی سے بہتر ہے. چلیں گے انشاءاللہ. ہاں دعا کریں انشاءاللہ. کہہ دیں اللہ فلسطینیوں پہ کرم فرما دے. قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. اب سنیں آپ، جو اتنی لمبی کہانی کو میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ نے اسے ریسیو کیا ہے. اب اس لفافے کو کھول کر کے دیکھیں اس پر کیا لکھا ہے، اس کا ماحصل نچوڑ کیا ہے، اس واقعے کا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے. غلام غوث بھائی معلوم ہے آپ کو، جیسے یہ بصرہ واپس آئے، ام عبیدہ ناصریہ بیلٹ واپس آئے، کسی نے پوچھا اے شیخ کبیر احمد رفاعی کون سا نیک کام کرتے ہو کہ تمہیں حضور نے اپنے ہاتھوں کو چومنے کے لیے دیا؟ ہاتھ اٹھائیں سب لوگ میرے بھائیوں. صرف اتنا بتا دیں سوال سمجھ لیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے. میری ٹوپی اگر بغداد کی نہیں ہوتی تو میں آپ کے پیروں کے نیچے رکھ دیتا. اللہ آپ سب کو غوث پاک کی محبتوں میں جلائے، آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. سوال سمجھ لیا؟ لوگوں نے ان سے سوال کیا کون سی نیکی کرتے ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک آپ کو چومنے کے لیے دیا؟ تو بولے میں کوئی نیکی میرے کام نہیں آئی. بولے پھر کس بات پر حضور نے دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کے چومنے کے لیے دیا؟ اگر تڑپ جائیں تو مجھے لگے اللہ. معلوم ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولے حضور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جس بیس پر حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چومنے کے لیے دیا، وہ بیس ریجن یہ ہے کہ میرے دل میں کتوں کی بڑی محبت ہے. کتوں سے محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول مجھ سے اتنا خوش رہتے ہیں، اتنا خوش رہتے ہیں اللہ کے رسول کہ آج 100 برس کے بعد بھی جو بڑے بڑے صحابہ کو اس حوالے سے، بڑے بڑے مجتہدین کو اس حوالے سے یہ نعمت عظمیٰ نہ مل سکی، سیدنا شیخ کے بعد شیخ رفاعی سرکار کو ملی. ہاتھ اٹھائیں. کس بیس پر ملی؟ بولے بھائی بولے. کتوں کی خدمت کی وجہ سے. بولے میں اپنے جھولے میں، ہمارے پاس بیگ میں سب سے پہلے چارجر ہوتا ہے، پھر شناختی کارڈ ہوتا ہے نا. وہ بولے میرے جھولے میں کتوں کی دوائیاں رہتی. کون بزرگ ہے، کون بزرگ ہے جو کتوں کے جسم کے کیڑوں کو اپنے ان ہاتھوں سے صاف کرتا تھا جن ہاتھوں کو حضور نے چومنے کے لیے عطا فرمایا، جن ہاتھوں کو حضور نے اپنا دست مبارک عطا فرمایا تھا. بولے ایک کتا زخمی مل گیا مجھ کو. شیخ رفاعی سرکار فرماتے ہیں زخمی مل گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، اسے پکڑ لیا، اسے لٹا دیا اور میں نے اس کے اندر کے کیڑے نکالے. شیخ رفاعی سرکار کہتے ہیں میں نے کیڑے نکالے، اور نکالنے کے بعد جب وہ پٹی میں نے کی نا تو 16 دن تک میں اس کتے کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا، کہیں دور نہ جانے پائے تاکہ اس کے زخم پر مرہم پٹی وقت پہ ہوتی رہے. کہتے ہیں 16 دن کے بعد جیسے جیسے وہ کتا ٹھیک ہوتا رہا میں اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوتا رہا. اللہ اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب سے بہتر دین. دین کی اساس محبت پہ رکھی گئی. وہ محبت پڑوسیوں سے بھی ہو سکتی ہے، محبت نمازیوں سے بھی ہوتی ہے، محبت نمازیوں کے پیروں سے لگی ہوئی چپلوں سے بھی ہو سکتی ہے. جب جانوروں سے محبت کرنے پر اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے تو سگے بھائی سے محبت کرنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا، بستی کے غریب یتیم بچوں سے محبت کرنے پر کتنا بڑا انعام ملے گا. سب سے بہتر دین. ہم نفرت کے پجاری ہیں، ہمارے دل میں نفرتیں، ہم نفرتیں چاہتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت کھانے سے پہلے دوا، کھانے کے بعد میں دوا. ہم اونچی اڑان اڑنا نہیں چاہتے روحانیت کی دنیا میں. غریب نواز کے رشتہ دار بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری. کوئی گیا ہے ان کے مزار شریف پر؟ خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری، یہ روح الشریف کے قریب ہیں، باسنی، پالی، جودھ پور، اجمیر شریف. خواجہ حمید الدین ان کا نام ہے. ذرا کوئی بولے کیا نام ہے؟ میں جانتا ہوں میرا پوچھنا بھی جرم ہے کہ آپ تھک تو نہیں گئے. یہ بھی میں نے پوچھا تو ادب کے خلاف ہو جائے گا. اللہ سلامت رکھے، اس کا اجر بہت بڑا ہوگا. ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو ولایت کیسے عطا فرمائی؟ بتا دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے بتاؤں. اس کو یاد رکھو گے؟ بولے میں مرید کے ہاں گیا تھا ملنے کے لیے، واپسی میں ایک بنیے کی دکان تھی، اس بنیے کی دکان پر میں نے چینی خرید لی. اور جب چینی میں نے خریدی تو اسے گھر لے کے آ گیا. خواجہ حمید الدین شاہ ناگوری غریب نواز کے یہ خلفاء میں سے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سگے یہ پیر بھائی. اللہ اکبر. بولے میں نے چینی خریدی اور چینی لے کر کے میں اپنے گھر واپس آ گیا. جیسے میں گھر پہنچا میں نے جھولے کی چینی باہر نکالی، ڈلیے میں نکالی، ویسے میں نے غور سے دیکھا تو ایک چونٹی چینی کے بیچ میں ٹہل رہی تھی. چینی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک چونٹی ٹہل رہی تھی. خواجہ حمید شاہ ناگوری کہتے ہیں مجھے اس چونٹی کو دیکھنے کے بعد ترس آ گیا. میں نے کہا اس کے خاندان سے میں نے اسے الگ کر دیا، اس چونٹی کے گھر والوں سے میں نے اسے الگ کر دیا. فرماتے ہیں میں نے یوں کیا اور چینی مٹھی میں لی اور بیچ میں چونٹی تھی، میں اسے لے کے پیدل نکلا تقریباً 12 کوس جانے کے لیے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں اپنا ہاتھ ایسے کیے ہوئے؟ تو میں نے کہا 12 کوس پہلے ایک بنیے کی دکان سے میں نے چینی خریدی ہے، اب اسی چینی میں ایک چونٹی نکل آئی ہے، اس چونٹی کو اس کے خاندان میں واپس کرنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. کہتے اسی رات اللہ نے مجھ سے کہا اے حمید الدین تو نے چونٹی سے محبت کی ہے. کہا اللہ نے کہا مجھ سے اب میں تجھ سے محبت کروں گا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، اونچی بولے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین اسلام ہے. ہمارے ہاں تو جانوروں کو، کتوں کو تو نشانہ بنانے کے لیے رکھا جاتا ہے. سنیں آپ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی ولایت چونٹیوں کو اپنے پیر سے مسلنے کی بنیاد پر چھن گئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتوں کو لاٹھیوں سے مارنے کی بنیاد پر اللہ نے اس گھر کی آنے والی نسلوں کو لنگڑا بنا دیا. ایسی تاریخیں موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانوروں سے محبت کریں. غریب نواز سرکار کا اصول ہے، سرکار مخدوم شف جہانگیر سمنانی کا اصول ہے. کیا؟ شرابی نے کہا حضور میں بیٹھنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اس نے کہا میرے منہ کی بدبو آپ کو تکلیف نہیں دیتی؟ فرمایا نہیں دیتی. اس نے کہا بڑے بڑے عالم کے پاس گیا ہوں سب نے بھگا دیا، آپ نے مجھے رکھ لیا. تو آپ نے فرمایا میں نے اس لیے تجھے رکھ لیا جس خدا نے تجھے پیدا کیا اسی خدا نے مجھے پیدا کیا. تو مصور حقیقی کی ایک تصویر ہے اور مجھے اس لیے اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر سے محبت ہے. قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین، ہاتھ اٹھا کے بولو سب سے بہتر دین اسلام ہے. دعا کرو تھوڑی سی محبت جانوروں کے تئیں پیدا ہو سکتی ہے. بولو بھائی پیدا ہو سکتی ہے. ماں بیمار ہو تو کبھی 30 روپے کا پارلے بسکٹ خرید لو اور اپنے شہر نئی بازار چلے جاؤ، سینی چلے جاؤ، کھاگا چلے جاؤ، کہیں بھی جاتے ہوئے ولی میں کھاؤ، کہیں بھی آپ کسی کتے کو کھلا دو. آپ کے جسم پہ اسلامی نشانیاں ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، آپ کے چہرے پر حضور کی سنت ہے، کتوں کو آپ بسکٹ دو گے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان جب جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو انسانوں سے کتنی محبت کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ حضور کا دین پھلے پھولے گا کہ نہیں پھلے پھولے گا؟ ہاں کیا؟ اور دوسری بات حضور کی سنت بھی تو یہی ہے. اللہ کے رسول نے جانوروں سے کتنی محبت کی معلوم ہے؟ بتا دوں کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ. بہت پریشان کیا آج آپ کو لوگوں نے. اللہ معاف فرمائے، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. اور دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جانوروں کی کتنی محبت تھی. بتاؤں؟ بولے کہہ دے یا رسول اللہ. فلسطینیوں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چندہ دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں ان کو، اگر کوئی ضرورت پڑ جائے کوئی جانے والا ہو تو دے سکتے ہیں. میرے ابھی دوست وغیرہ گئے تھے ابھی اگلے ہفتے بیت المقدس گئے تھے، اسرائیلیوں نے جانے کی اجازت دی تھی. بہرحال آپ انہیں کچھ دینا چاہتے ہیں؟ بولو بھائی
ماں بہنیں آپ دینا چاہتے ہیں؟ صوفی صاحب سے پوچھا گیا، صوفی سلطان میاں سے، فلسطینیوں کی ہم مدد کیسے کریں؟ تو معلوم کیا کہا تھا؟ وعدہ کرو اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا فلسطینیوں کی اگر مدد کرنا چاہو تو ان کے لیے اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر کے درود پڑھا کرو، وہی انہیں بخش دیا کرو۔ فرمایا بزرگوں کا اشارہ ہے، اس وقت انہیں درود کی برکتوں کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، بولے انشاءاللہ۔ میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کل پرسوں نرسوں 5-5 10 گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نکالیں اور آپ ان کے لیے 5000-7000 مرتبہ درود پڑھا کریں انشاءاللہ۔ روزانہ ان بچوں کے لیے فکر مند رہا کریں جو بچے بڑے ہونے سے پہلے شہید ہو جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، اسلام سب کے لیے، اسلام کا نام ہے شانتی۔ اللہ کے رسول نے جانوروں سے کیسے محبت کی، ہمارے دل میں نفرت ہے۔ میں نے مسلمانوں کے گھروں میں لاٹھیاں دیکھی ہیں جو اپنے بیٹھے کتوں کو، بیٹھے ہوئے دروازوں پر کتوں کو ایسی مار ماری ہے کہ ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ کتے بھوکے تڑپتے رہے، سسکیاں لیتے رہے، انہیں موت آ گئی۔ صوفیہ نے کہا تھا اگر اس قصبے میں ایک آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں رویا نہ ہوتا تو اس کتے کے رونے کی وجہ سے پورا گاؤں پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہوتا۔ ایک جانور کے مارنے پر اتنا بڑا جرم ہوتا ہے جسے ہم نے کبھی کیئر نہیں کیا۔ وعدہ کرو جانوروں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بولے سنیں آپ، اللہ کے رسول نے کتنی محبت کی معلوم ہے؟ ایک شکاری نے جال بنایا اور جال اس نے جنگل میں پھینک دیا۔ ایک ہرنی، سمجھ رہے ہیں، ہرن نر مادہ ہرنی، ہرنی اس میں آ کے پھنس گئی۔ شکاری آ گیا، بڑا خوش تھا کہ ہرنی پھنس گئی ہے، اسے لپیٹ لوں گا، کاٹ کے کھاؤں گا، میرے بچے کھائیں گے، کئی دنوں تک اس کی موڑی گوڑی چلے گی۔ جیسے شکاری اس ہرنی کو دیکھ کے ہنس رہا تھا، اگر دل کہے تو بولو، اسی وقت اسی شکاری کے پاس آمینہ کے لال تشریف لائے، حضور تشریف لائے۔ اللہ کے رسول آ جائیں تو پھر کرم ہی کرم ہے، حضور آ جائیں تو بہاریں ہی بہاریں۔ جیسے اللہ کے رسول تشریف لائے نا، تو جب اس ہرنی نے شکاری کو دیکھا کہ چھری اس کے ہاتھ میں ہے تو رونے لگی، جب اس نے آمینہ کے لال کو دیکھا تو مسکرانے لگی۔ ایک طرف اسے جہنم نظر آئی، ایک طرف جنت نظر آئی۔ اس نے حضور کو دیکھا تو مسکرانے لگی۔ حضور اس ہرنی کے قریب گئے اور شکاری کھڑا تھا، اسے دیکھا تو شکار نے کہا کہ اجنبی انسان کیا دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو، میرے پاس کیا ہے، میں نے شکار پھنسا رکھا ہے اور بڑی چالاکی سے پھنسا رکھا، آپ کیا دیکھتے ہو؟ تو حضور نے کہا کہ یہ جال تمہارا ہے؟ اس نے کہا جی یہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس شکار سے بات کرنے دیں۔ جیسے حضور قریب پہنچے، اس ہرنی کو دیکھا، ہرنی نے کیا کہا بتاؤں؟ ہرنی نے کیا کہا؟ حضور مجھے تھوڑی دیر کے لیے اس شکاری سے آزاد کروا دیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہیں، بہت دیر سے انہیں دودھ نہیں ملا، بھوکے مر جائیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اس شکاری کے جال سے رہائی دلوا دیجیے۔ حضور نے اس شکاری سے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھائے ایک دو لوگ بس، سنیں آپ، بڑی پیاری بات ہے۔ حضور نے اس شکاری سے کہا کہ سن، اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دے، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، میں اسے کیسے چھوڑ دوں، بڑی مشکلوں سے میں نے اسے پھنسایا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ اسے چھوڑ دے، اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ شکاری نے کہا عجیب انسان ہو، اجنبی انسان ہو، بھولا پن ہے چہرے پر، نورانیت، تمانیت، جاذبیت ہے چہرے پر، لیکن یہ ہرنی اگر نکلے گی تو واپس آئے گی۔ دیکھنا کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ کیا بولا؟ بولے ہرنی جا کر واپس آئے گی۔ حضور کہتے ہیں تیرے کہنے سے واپس نہیں آئے گی، میرے کہنے سے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس چلا آتا ہے۔ تو چھوڑ تو اسے تھوڑی دیر کے لیے، آمینہ کے لال سے اس نے وعدہ کیا ہے، تو چھوڑ تو صحیح۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے لہجے میں بولا پن ہے، اسے جانے دیں۔ اس نے جال کھولا، ہرنی نکلی، اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے اڑی اور پھر نکل گئی اپنے بچوں کے پاس۔ بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا، لپٹ گئے، تھن سے دودھ پینے لگے۔ تو ہرنی نے کیا کہا؟ اے میرے بچوں پی لو پی لو، یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے میں تو موت کے پنجے میں چلی گئی تھی، وہ تو اللہ کا فضل تھا کہ درمیان میں آمینہ کا لال آ گیا۔ حضور نہ آتے تو میں مار دی گئی تھی اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتی۔ تو دونوں بچوں نے کہا حضور کہاں ہے، شکاری کہاں ہے؟
تو ماں نے کہا کہ شکاری نے مجھے جال میں قید کر لیا تھا، اچانک حضور تشریف لائے اور حضور کے تشریف لانے پر حضور نے ضمانت لی ہے میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں، تو حضور سے کیا ہوا وعدہ مجھے وفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ میں وعدہ شکن نہیں بننا چاہتی، وعدہ فراموش نہیں کرنا چاہتی، میں وعدے پر قائم رہنا چاہتی ہوں۔ جلدی سے دودھ پی لو اور مجھے جانے دو، یہ میرا الوداعی سلام قبول کرو۔ ہرنی کے بچوں نے کیا کہا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ ہرنی کے بچوں نے کیا کہا؟ ماں حضور کہاں ہیں؟ کہا حضور وہیں پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ اب دودھ بعد میں پیوں گا، پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کی زیارت تو کرنے دیجئے۔ جس نبی کو تم نے دیکھا اس نبی کے مخلے کو مجھے بھی تو دیکھنے دے۔ جیسے وہ بچے اٹکھیلیاں کھیلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، شکاری سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ واقعی اب ہرنی میری طرف آ رہی ہے تو وہ کبھی ہرنی کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی ہرنی کو دیکھتا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں دونوں بچے آئے، حضور کے تلوے نور سے لپٹ کے خوب روئے۔ حضور نے اس شکاری سے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ جس نبی کی باتیں جانور مانتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمیں اس نبی کی باتیں بدرجہ اولا جانوروں سے پہلے ماننی چاہیے۔ اس کی پیشانی پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے اچھا دین اللہ کے نزدیک، ہاتھوں اڑا کے بولے سب سے بہتر دین۔ ایک نعرہ کوئی لگائے درمیان سے، آرام سے لوگ چل مجھے جو کلام پڑھنا ہے بھائی، اگر اجازت ہو تو کچھ کام کے لیے میں ان بھائیوں کو تھوڑا سا بھیج دوں، اجازت؟ نہیں آواز صرف خواجہ کڑک عبدال شاہ کی بارگاہ تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ بولے 2-3 منٹ ایک بات اور کر دوں، بولو بھائی ایک بات اور کر دوں۔ جانور سے محبت وعدہ کرو کل سے کرو گے، اپنے اپنے دروازوں پر، اپنی اپنی چھتوں پر، بالخصوص گرمی کے موسم میں، اس کو مار دیجیے، گرمی کے موسم میں پرندوں کے لیے پانی رکھ سکتے ہو؟ بولو بھائی رکھ سکتے ہو انشاءاللہ؟ بولو جو تمہاری دکانیں ہیں وہاں پر پانی پی، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سمجھے؟ آپ کے حلال کے پیسوں کے پانی جن کے بدن میں جائیں گے انشاءاللہ ان کے اندر اللہ چاہے گا نا تو ایمان کی رمق عطا فرمائے گا، ایمان کی رمق عطا فرمائے گا انشاءاللہ کہہ دو۔ ہاں ہم نے جانوروں سے نفرتیں کی ہے، ہمارے بچے بلیوں کو دیکھ کر کے پتھر مارتے ہیں، انہیں پتہ نہیں امام غزالی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ معلوم ہے امام غزالی کون ہے؟ حضور غوث اعظم اور امام غزالی، ان دونوں بزرگوں کے مدرسے سے پڑھے ہوئے 70% بچے عالم دین بنے تھے، اور یہ اسی فوج کا حصہ بنے تھے جو فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے انڈر میں تھی، جس فوج نے بیت المقدس کو 900 سال پہلے فتح کیا تھا۔ زور سے بول سکتے ہو سبحان اللہ؟ بچوں نے بڑے بڑے کام کیے بھائی، بڑے بڑے کام کیے۔ آج آپ کو میٹھا میٹھا اسلام مل گیا، آپ کو چھٹی میں لنگر مل گیا، 11ویں میں غوث پاک کا کھانا مل گیا، اور عید میں سوئیاں مل گئیں، امام جعفر صادق کا کونڈا مل گیا، آپ کو حلوے مل گئے۔ کہاں یاد کی آپ نے بزرگوں کی قربانیاں؟ کہاں یاد کی؟ جب ہلاکو خان نے بغداد شریف میں حملہ کیا تھا نا، معلوم ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ 2.5 دن میں 3 لاکھ مسلمان مارے گئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ تقریباً 15 دن میں 9 لاکھ مسلمان مارے گئے بغداد کے اندر، حضور غوث پاک کی مزار شریفہ کے قریب میں۔ کسی بھی گھر میں کسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، اس کے پیٹ کے بچے کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ اور ہلاکو خان نے کئی لمبے رقبے پر مسلمانوں کے مینار کو جمع کیا تھا، اور ایک لمبا مینار کھوپڑی کو جمع کیا تھا، اور پھر ایک اونچا مینار بنا کے اوپر جا کے اس نے شراب پی تھی، اس میں کئی ہزار مسلمانوں کی کھوپڑی لگی تھی۔ بغداد کا واقعہ، اوپر جا کے اس نے اعلان کیا پورا بغداد اسلام سے خالی ہو گیا، پورا بغداد مٹ گیا۔ کہاں ہے شیخ عبد القادر، کہاں ہے شیخ معروف کرخی، کہاں امام موسیٰ کاظم، امام اعظم کے جلوے؟ کوئی نہیں بغداد میں اذان دینے والا، کوئی نہیں قرآن پڑھنے والا، کوئی ماں اب کسی مسلمان بچے کو نہیں پیدا کر سکتی۔ اگر خدا کی قسم تڑپ نہ جاؤ تو جملے واپس اسی وقت جب یہ اعلان کر رہا تھا 8 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا کے بغداد میں، تب ایک 7 سال کے بچے نے حضور غوث پاک کے روضے کے قریب میں ایک پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنا دیا تھا، اور کہا تھا ظالم تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا، اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ بڑے بڑے کام کیے بچوں نے،
لیکن آج وہ بچے لاؤبالی پن کے شکار ہیں. ان کے لیے جانور چاہیے نشانہ لگانے کے لیے. اسلام نے سختی سے منع کیا. میں گزارش کروں گا اپنے دلوں کے اندر جانوروں کی محبت. یہ تقریر نہیں ہوتی, یہ ایک ایسا چپٹر ہے جسے کبھی آن ہی نہیں کیا جاتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ امام غزالی کی مزار شریف حضور غوث پاک کے روضے کے قریب ہے. سلام پڑھ لیں, بولو بھائی سلام پڑھ لیں. ہاں ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے پڑھ لیں. ماشاءاللہ. کسی موقع پر آؤں گا, بہت ساری باتیں تھی, میں نے سوچا کہ تھوڑی سی بات کر لوں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ سلامتی کی بارش فرمائے. آپ اسلام کو سمجھو. ہم بسوں پہ سفر نہیں کر سکتے. ہمیں کہا تھا یہ سارے پتھر دل لوگ ہیں. ہم فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہماری داڑھی ٹوپی دیکھتے ہیں, یہ سب گنڈوں کی فوج ہے, یہ بموں سے سکون کو غارت کرتے ہیں. نا 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 نا. اگر آپ کے دل میں جانوروں کی محبت پیدا ہو گئی, جن گلیوں سے گزرو گے گلی کے در و دیوار کہیں گے اللہ کے رسول کی امت کا مقبول انسان میرے سائے سے گزرا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے سائے سے گزرا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں بتا دوں ایک آخری بات. یہ امام غزالی ہیں. امام غزالی ظہر کی نماز اذان ہونے سے پہلے آپ کتاب لکھ رہے تھے. امام غزالی کتاب لکھ رہے تھے. اچانک ایک بلی آپ کے دامن پہ آ کے بیٹھ گئی. کیا بیٹھ گئی؟ اونچے بولے بھائی. ایک بلی آ کے اچانک آپ کے دامن پہ بیٹھ گئی. جیسے اذان کی آواز آئی آپ نے قلم رکھ دیا اور کاپی بند کر دی. اٹھنے کی کوشش کی تو دیکھا تو بلی بیٹھی ہوئی ہے. دل میں خیال آیا اگر اٹھتا ہوں تو بلی کی نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے, اگر نہیں اٹھتا تو میری جماعت چھوٹ جاتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ بہت بہت شکریہ بھائی. کیا کہا؟ اگر اٹھتا ہوں تو بلی کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے, اور اگر نہیں اٹھتا تو میری جماعت چھوٹ جاتی ہے. معلوم کیا کیا بتاؤں؟ ایسے بیٹھے رہے, بلی سوتی رہی. آپ نے اپنے خادم سے قینچی منگوائی. اپنے خادم سے قینچی منگوائی. منگوا کر کے اپنے دامن کو کاٹ دیا. اپنے دامن کو کاٹ دیا اور کاٹ کر کے بلی سوتی رہی. چپ چاپ چلے گئے مسجد. جب نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آئے, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے غزالی تیرے دل میں بلی کی محبت پائی گئی, اب میرے فرشتوں کے دل میں تیری محبت پائی جا رہی ہے. تو نے بلی کا لحاظ کیا ہے, آسمان کے فرشتے تیرا ذکر کرنے میں لگے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کاش یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. انشاءاللہ کہہ دو کاش یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. ہم پتھر دل کیسے ہو گئے؟ حضور نے فرمایا تھا خبردار اپنی تلواروں کی دھار کو ٹرائی کرنے کے لیے کسی ہرے پیڑ پہ نہ مارنا, کسی مظلوم انسان پہ نہ مارنا, کسی بچے پہ نہ مارنا. صوفیہ کہتے ہیں کسی جانور پہ نہ مارنا. ہم ٹرائی کرتے ہیں دیکھیں نشانہ ہمارا صحیح ہے کہ نہیں. ہم کتوں پہ گولیاں مارتے ہیں. اسلام کہتا ہے نا 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 نا, اسلامی سسٹم کے خلاف ہے. سب سے بہتر دین, اونچی بولو بھائی, سب سے بہتر دین کیسا اسلام ہے؟ لندن کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. لندن کی ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. معلوم ہے جب اس نے اسلام قبول کیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے کیا مذہب اسلام میں دیکھا؟ آپ تو کرسچن تھی, آپ تو اسماعیلی عیسائی ازم سے آپ کا تعلق تھا, آپ اسماعیلی فرقے میں کیوں گئی؟ اسرائیلی بن جاتی, یہودی بن جاتی. تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں. اس لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھی ہے, ایک حضور کی زندگی کا ایک چیپٹر میں نے پڑھا, میرے اندر کا کفر باہر آ گیا اور اسلام میرے اندر آ گیا. بولے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولے بہت بہت معافرت چاہتا. بس یہ آخری جملے ہیں. معلوم ہے اس لڑکی نے کیا کہا؟ میں نے حضور کی زندگی کا ایک چیپٹر پڑھا. صاحبو موبائل ہے آپ کے پاس میں, کبھی کبھی سونے سے پہلے سنی علماء کرام کی تقاریریں حضور کی زندگی کے حوالے سے, حضور کے کریکٹر کے حوالے سے سن کر کے یوٹیوب میں ہی سویا کرو. حضور کی بیٹیوں کے بارے میں, حضور کے بیٹوں کے بارے میں کبھی سن کے سویا کرو. انشاءاللہ بولے آپ کی ذمہ داری. 70 ہزار روپے کا موبائل لے لیا, راتیں گناہوں میں ڈبو دی. حضور کی بارگاہ میں آپ کو اس مہنگے موبائل کے خریدنے کا, اس کے غلط استعمال کا بھی جواب دینا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کو خبر ہے کہ نہیں؟ حضور کو خبر ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو سنبھالو. اس لڑکی نے کیا کہا اسے سنیں.
میں نے یہ سوچ کے اسلام قبول کیا کہ دیکھو مسلمانوں کی لائف کی، نبی کی لائف کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو ایک دن مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک صاحب روتے ہوئے آ گئے۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ بولے حضور میرا ایک بیٹا تھا جو غائب ہو گیا، 3 دن سے میرا بیٹا ملنے کو نہ رہا، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی آپ بیٹھ جاؤ۔ حضور نے ان کو بٹھا دیا۔ جیسے وہ بیٹھے نا، ایک صاحب اور آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور سے یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا بات یہ ہے کہ ان کا بیٹا غائب ہے۔ کتنے دنوں سے؟ بولے 3 دن سے ان کا بیٹا غائب ہے، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ حضور ان سے کہہ دو یہ خوش ہو جائیں، میں نے ابھی ابھی ان کے بیٹے کو فلاں میدان میں شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ابھی ابھی میں نے ان کو فلاں میدان میں شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اتنا سنا تو اٹھ کر کے بھاگے۔ لندن میں، یورپ میں ایک لڑکی اسلام قبول کرتی ہے، ہم مسلمانوں کے اسلام کی سیرت کو پڑھ نہ سکے، اسے سونے کے قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! معلوم ہے حضور نے فرمایا انہیں پکڑ کر کے لاؤ جو بھاگ رہے۔ انہیں بلایا گیا تو حضور نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے انہوں نے بتایا کہ میرا جو گم شدہ بیٹا تھا وہ مل گیا اور میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو میں لے کے گھر جاؤں گا۔ حضور نے کیا کہا یہ بتاؤ، جب اس گراؤنڈ کے کنارے جاؤ گے تو اپنے بیٹے کو کیا کہہ کے بلاؤ گے؟ تو معلوم کیا کہا؟ بولے کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آ جا میرے سینے سے لگ جا، تیری ماں تیرے انتظار میں، تیری بہنیں تیرے انتظار میں، تیرا بھائی تیرے انتظار میں، آ جا میرے بیٹے آ جا، میں اپنے بچے کو اپنے گلے لگا لوں گا۔ صاحبوں اگر جاگ رہے ہیں تو ایک مرتبہ اور کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ جملہ سنے، جملہ بڑی بڑی کایا پلٹتی ہے اس جملے سے۔ حضور نے کیا کہا؟ خبردار اس گراؤنڈ کے کنارے پر جہاں تمہارا بیٹا یتیم بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا پھر؟ کہا اپنے بیٹے کا نام لے کے بلانا، جو سمجھے وہی بولے، اپنے بیٹے کا نام لے کے بلانا۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ میرا بیٹا ہے اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اسی میدان میں بہت سارے یتیم بچے کھیل رہے ہیں، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے گی، اور اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خبردار یاد کر لے آخرت میں ان آنسوؤں کا ذمہ دار تو ہوگا۔ انگریز کرسچن لڑکی لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے بس میرے دل سے آواز آئی جو نبی یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ نبی بزرگوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا کتنا لحاظ کرے گا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے دروازے پر لکھوا لیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سب سے بہتر دین اللہ کے نزدیک۔ ایک روٹی کا ٹکڑا آپ کی آنے والی نسلوں کو خوش رکھ سکتا ہے، جس کے دسترخوان آباد ہوں اس کی نسلیں آباد رہیں گی۔ اور اگر یہ بچے مارتے رہے، معلوم ہے ہمارے گھر کے قریب میں اچھے بھائی ہو سرکار بدرگ شاہ کی چوکھٹ ہے، وہاں پر ایک شخص اپنے کمر کی تکلیف سے بڑا پریشان تھا، اس کی ماں نے زیور تک بیچ دیے۔ معلوم ہے پتا چلا بعد میں کہ اس نے ایک کبوتر کو غلیل سے مارا تھا، خدا کی قسم بتاتا ہوں، اور وہ نشانہ اس کبوتر کے کمر میں جہاں لگا تھا وہی درد اس کے بیٹے کو ہوا۔ اللہ اکبر! کئی سالوں کی توبہ کی محنت کے بعد جا کے اللہ نے کرم فرمایا، تب اس کی کمر کی تکلیف دور ہوئی۔ میرا اچھا دوست ہے، میں گزارش کروں گا جو جانوروں پہ ظلم ہوتے ہیں اس سے انسانیت مرتی ہے، اس سے خون ہوتا ہے معاشرے کا، اسلامی سسٹم کے خلاف ہے، قرآنی آئین کے خلاف ہے، حضور کی تعلیم کے خلاف ہے، حضور کی لا کے خلاف ہے، حضور کے آرٹیکل کے خلاف ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی عظیم پہچان ہے، عظیم پہچان ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیاسا نہ سوئے۔ حضور غوث پاک فرماتے میں دنیا کو ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ،
میں نے پوچھا قیصر بھائی صوفی صاحب سے یہ بات حضور غوث پاک نے کیوں کہی؟ تو فرمائے اس لیے کہی، بہت ساری وجہ، ایک وجہ یہ بھی ہے جب حضور غوث پاک کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتے تھے تو اپنی ہتھیلی کو بھی دیکھ لیتے تھے، جب ہتھیلی دیکھتے تو پوری دنیا دکھائی دیتی تھی، جب اس ہتھیلی میں دنیا میں کوئی آدمی بھوکا ہوتا تھا تو غوث پاک خود بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اللہ، یہ تقریر سے ہٹی ہوئی باتیں تھیں۔ کبھی تازہ وقتوں میں حضور کی سیرت پر بات ہوگی، اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کیا جائے گا۔ وعدہ کریں انشاءاللہ گرمی کے دنوں میں جانوروں سے، پرندوں سے محبت کریں گے۔ ہاں، ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں، اگر گزر گئے ہوں ماں باپ تو انشاءاللہ بولے، اور کبھی بھی خالی ہاتھ نہ جایا کریں۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں جب بھی جاؤ قبرستانوں پر 5 روپے کی چینی لے کے ضرور جاؤ۔ کیا لے کے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا لے کے؟ چینی لے کے ضرور جاؤ۔ میں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا؟ کہتے قبرستان کے پیڑوں کے نیچے جو چونٹیاں رہتی ہیں، جب انہیں چینی ملے گی کھانے کو، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے لیے میٹھی میٹھی دعا کرے گی۔ یہ صوفیہ کا طریقہ رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار بایزید بستامی ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب سلطان العارفین کا ٹائٹل ملا، ایران میں مزار شریفہ موجود ہے۔ ان کے بارے میں شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا جیسے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، ویسے ہی اللہ کے اولیاء میں بایزید بستامی کا مقام ہے۔ سرکار مدار اعظم کے پیر کامل ہے، مکن پور شریف کے، یہ ان کے پیر کامل ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی کے روحانی پیر ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ معلوم ہے کسی نے پوچھا سلطان العارفین کا ٹائٹل کیسے مل گئے؟ اتنا بڑا ٹائٹل، اتنا بڑا قلمدان، اتنے بڑے منترالے کیسے آپ کو مل گئے؟ آپ کہتے ہیں میں کتاب لکھ رہا تھا، ایک مکھی آ کر میرے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور نوک پر ایک سیاہی کا قطرہ تھا، وہ اسے پینے لگی۔ میں سمجھ گیا یہ مکھی پیاسی ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو ہلایا نہیں، مکھی پورا شکم سیر ہو کر کے اس روشنائی کو چوستی رہی اور اس کا پیٹ بھر گیا۔ مکھی تو اڑ گئی لیکن اللہ نے مجھے دوستی کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دی۔ قرآن کہتا ہے سب سے بہتر دین اسلام ہے، اس اسلام کو فالو کرو۔ گرمی کے دنوں میں آپ خیال رکھیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں تمہارے بچوں کے منہ میں بسکٹ، چائے، توست، بٹر صبح کو جانے سے پہلے اگر 2-4 پرندوں کے لیے باجرہ، چاول، گیہوں کے دانے یا روٹی کے ٹکڑے ہی صحیح چھتوں پہ مل گئے پرندوں کو تو انشاءاللہ کئی نسلیں کبھی بھوکھی نہیں رہیں گی۔ انشاءاللہ کہہ دو، اس کا خیال رکھو گے؟ وعدہ کرو اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ تو یوں جاؤ جیسے صوفیہ کرام جایا کرتے تھے۔ بہت ساری باتیں کسی نہ کسی موقع پر ہوں گی انشاءاللہ، وقت پر آئیں گے تو پھر گفتگو کریں گے، اس لیے معذرت چاہتے ہیں آج آپ دیر میں آئے۔ فلسطینیوں کے لیے اجتماعی طور پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ پتہ چلے ان چینلوں کے ذریعے سے کہ اس مبارک بیلٹ میں جسے خواجہ کڑک ابدال شاہ سرکار گدا علی شاہ کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، اس دیار میں اجتماعی درود کی محفلیں سجی ہیں۔ اپنے گھروں میں ماں بہنوں بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے 10-20 لوگ ہی صحیح انشاءاللہ درود کی محفل سجائیں گے اور فلسطینیوں کی روح کی تسکین جسمی و روحی و قلبی کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، پھر سے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا غوث اعظم۔ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، لبیک یا اقصی، بیت المقدس کا نام لیں، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ ہمارا تعلق فلسطین کے بچوں سے ہے، ہمارا تعلق وہاں کی بہن بیٹیوں سے ہے، ہمارا تعلق وہاں کی زمین سے، وہاں کی جو ہواؤں سے ہے، ہوائے فلسطین سے ہے، فضائے فلسطین سے ہے، اکناف فلسطین سے ہے، ارض فلسطین سے ہے، اطراف فلسطین سے ہے۔ وہاں کے اجڑے ہوئے مکانات سے ہمارے دل کا تعلق ہے۔ وہ اجڑے ہیں لیکن ان کے دل سے ایمان نہیں اجڑا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں اس عظیم الشان گھر کی حفاظت کے لیے شہید ہو رہے ہیں جس گھر کی طرف حضور نے 17 مہینے اپنا مبارک چہرہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ دعا کرو اللہ ان پر کرم فرمائے۔ کبھی بھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر تازہ وقتوں میں آئیں گے ہم سب تو پھر باتیں کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔